بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکانومی پہ ہم ڈسکشن تو کرتے رہتے ہیں جی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے ٹائم میں جو میرے شو کا ٹائم ہے، ان دس شارٹسٹ اسپین میں کوئی اس کا حل نکال سکوں. مشکل کام ہے، بٹ دین اگین آئی ٹرائی مائی بیسٹ جی، اور میں کوشش کروں گا کچھ سجیشنز سامنے لے کے آئے اور پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور وہ اس پہ عمل درآمد بھی کریں، کیونکہ اگر عمل درآمد کر لیں گے وہ لوگ تو بہتری اس ملک کی ہے. اور اس وقت جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑی سی تنقید ان پہ کم ہوگی اور عوام کی بہتری بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اور میرا پرائم کنسرن جو ہے وہ عوام کی بہتری ہے. سو لیٹس سی واٹ آئی کین ڈو جی، آئی ٹرائی مائی بیسٹ. فاروق صاحب کے پاس کیا سجیشنز ہیں ان سے پوچھیں گے جی. اس کے علاوہ میں ملک بوستان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ملک بوستان صاحب کچھ عرصہ پہلے میرے شو میں آئے تھے. میں بار بار یہ بات ریپیٹ بھی کر چکا ہوں لیکن پھر کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کی پریڈکشن پہ بہت اچھی ہوتی ہے. اور آج سے تقریباً 1 سال پہلے وہ میرے شو میں آئے اور اس وقت ڈالر کی پرائس اوپر جا رہی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈالر جو ہے کوئی تقریباً اس وقت ڈالر 185 روپے سے کم تھا. سو میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ ڈالر کہیں 185 روپے کا تو نہیں چلا جائے گا. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا جی کہ ڈالر ایک بے لگام گھوڑا ہے اور حکومت نے اگر اس کو نہ مینج کیا، اس کی لگامیں نہ کھینچی اور سٹیپس کچھ ایسے ہیں جو لینے پڑیں گے حکومت کو، اگر نہ لیے تو یہ 200 سے بھی اوپر چلا جائے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں جناب ڈالر 200 سے اوپر ہے اور آگے ان کی کیا پریڈکشن ہے ملک صاحب کی وہ بھی میں جاننا چاہوں گا. ایک صاحب ہیں آصف ہاشمی صاحب جو کہ ایویکوی بورڈ ٹرسٹ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، بہت پرانے سیاستدان ہیں، بھٹو صاحب کے دور سے سیاست کرتے آئے ہیں. ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور نیب ہو یا اور ادارے ہوں انہوں نے زیادتیاں ان کے ساتھ کی. جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جناب لوگوں کو پکڑا جاتا رہا، نیب پکڑتی رہی، اس کے بعد ان کے جناب کئی الزامات ان پہ لگاتی رہی، لیکن لوگ تو اندر ہوتے رہے، چاہے پولیٹیشنز ہو، چاہے بیوروکریٹس ہو، چاہے عام آدمی ہو، وہ جناب اندر تو ہوتے رہے، جیلیں بھی کاٹتے رہے، لیکن اینڈ میں پتہ چلا کہ جتنے الزامات لگے تھے وہ کوئی بھی پروف نہیں ہوا. تو جتنا عرصہ انہوں نے سفر کیا یا جتنا عرصہ وہ جیلوں میں رہے یا جتنا عرصہ مقدمات فیس کرتے رہے، لیکن جو الزامات ان پہ لگے تھے وہ پروف نہیں ہوئے، تو جو عرصہ ان کا ضائع ہوا زندگی کا اس کا حساب کون دے گا؟ اس کے لیے بھی ہم بات کریں گے آصف ہاشمی صاحب سے. لیکن سب سے پہلے فاروق سلیم صاحب. فاروق سلیم صاحب، آئی انڈرسٹینڈ کہ اس چھوٹے سے وقت میں، چھوٹے سے اسپین میں میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جناب ہاؤ کین وی فکس دس اکانومی، اور بڑا مشکل سوال ہے. اینڈ بٹ دین اگین کمپلشنز ہیں، ہماری کنسٹرینٹس ہیں شو کی بھی اور ویسے بھی اکانومی کی بھی کنسٹرینٹس ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جتنی جلد اس کو فکس کر سکیں اتنا بہتر ہے. آپ کے اینڈ سے کیا سجیشنز مل سکتی ہیں اس چھوٹے سے مختصر سے ٹائم میں، اف یو کین کم اپ ود لائک سجیشنز کہ اس کو اکانومی کو ہم فکس کر سکیں تاکہ ونس فار آل ہم اس کو اس سے چھٹکارا ہی حاصل کر لیں کہ یہ روز روز کا جو ایشو ہے اکانومی کا وہ ختم ہو جائے. جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ وی ول ہیو ٹو گو فار اے 3 pronged اسٹریٹجی، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. ساری جو اسٹریٹجیز ہیں لائک 3 pronged اسٹریٹجی کے جو ایلیمنٹس ہیں تینوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو کیسے فکس کر سکتے ہیں جی فاروق صاحب؟ جی رانا صاحب، جو سوال آپ نے کیا ہے وہ اصل سوال وہی بنتا ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جواب اس کا پیچیدہ ہے، کمپلیکس ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو آسان ترین الفاظ میں کس طرح آپ کے سامنے رکھا جائے. دیکھیے، اس وقت جو ریاست پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا معاشی بوجھ ہے وہ حکومت پاکستان خود سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان جس سیکٹر میں جاتی ہے، آپ سوچئے کہ آج سے کوئی 4 سال پہلے جب پی ڈی آئی کی حکومت آئی تھی اگست 2018 میں، تو اس وقت بجلی کے شعبے میں کوئی 1100 ارب کا گردشی کرتا تھا، آج وہ 2500 ارب پہ کھڑا ہے. جو گیس کا سیکٹر ہے اس وقت کہیں 300 ارب کا گردشی کرتا تھا، آج وہ 1400 ارب پہ کھڑا ہے. پاکستان اسٹیٹ آئل جو ریاستی ادارہ ہے اس کا اپنا گردشی قرضہ کہیں 1000 ارب پہ پہنچ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے
اس کو اگر لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, اس کو بجلی کی وہی قیمت اس سے لی جائے جو انڈیا میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے یا ویتنام میں ہے, تو وہ دنیا بھر میں کمپیٹ کر سکتا ہے. جو بوجھ ہے وہ ریاست پاکستان کے اوپر, حکومت پاکستان خود سے سب سے بڑا بوجھ ہے. اچھا, یہ انڈسٹریل سیکٹر کی بات ہو گئی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حکومت پاکستان کو کاروباری جو ایونیوز ہیں اس میں سے نکال لیں. حکومت کا کام ہے حکمرانی کرنا, اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بجلی بھی بیچے اور وہ گیس بھی بیچے اور وہ LNG باقی دنیا سے امپورٹ بھی کرے. وہ حکمرانی کرے. لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر ڈو آل آف دس. اوکے. دوسرا ہمارا بڑا سیکٹر ہے ایگریکلچر کا. اس میں تو بہت ہی واضح طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ دیکھیے دو بڑے سیکٹر ہیں, ایک گندم کا ہے اور ایک ہمارا گنے کا ہے. ان دونوں سیکٹرز میں حکومت کی مداخلت بہت زیادہ ہے. وہ گندم کی قیمت بھی فکس کرتی ہے, وہ آٹے کی ملوں کو کوٹا بھی دیتی ہے, وہ گنے کی قیمت بھی فکس کرتی ہے, وہ اس چیز کی بھی اجازت دیتی ہے کہ کون شوگر مل لگا سکتا ہے کون نہیں لگا سکتا, کیا ایکسپورٹ ہو سکتی ہے کیا امپورٹ ہو سکتی ہے. ہر جگہ حکومت اس کے اندر مداخلت کرتی ہے. اور دونوں سیکٹرز کا آپ دیکھیں کہ کبھی گندم کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے, کبھی اس کی قلت ہو جاتی ہے. چینی کیا ہے وہ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے قیمتیں, اور اس میں قلت بھی ہو جاتی ہے. دو سیکٹرز ایگریکلچر میں ایسے ہیں جس میں حکومت کی مداخلت نہیں ہے, ایک چاول اور دوسرا میز جو مکئی ہے. اب آپ چاول کا سوچئے کہ اس میں حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہے, اور آپ کو یاد نہیں ہوگا پچھلے 10-15 سالوں کی یاد کر لیں, کبھی بھی پاکستان میں چاول کی قلت نہیں ہوئی. کبھی بھی ایسا نہیں سنا جاتا کہ جی اس کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حکومت جس سیکٹر میں جاتی ہے اس سیکٹر کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. وہاں پہ قلت بھی ہونے لگتی ہے, وہاں پہ قیمتیں بھی چڑھ جاتی ہیں. تو حکومت حکمرانی کرے, بزنس نہ کرے. ٹھیک, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے آپ کا, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. بٹ دین اگین, از اٹ پاسبل, کین دے ڈو اٹ, کین دے پل دیم سیلز آؤٹ آف دس, کین دا گورنمنٹ پل دیم سیلز آؤٹ آف دس؟ دیکھیے دنیا بھر میں ڈی ریگولیشن ہوئی ہے. میں ایک ماڈل آپ کے سامنے رکھتا ہوں ویتنام کا. پاکستان اور ویتنام کا چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہو, انڈسٹریل سیکٹر ہو, وہ 2008 سے پہلے بالکل ایک جیسے. ٹھیک. ان کے پاس کوئی 5000 اسٹیٹ اون انٹرپرائز تھی, یہ جن کو ہمارے پاس کوئی 195 ہیں, جس میں PIA ہے, پاکستان اسٹیل ہے, پاکستان ریلویز ہے, پھر یہ ڈسکوز ہیں جو بجلی سپلائی کرتی ہیں, پھر گیس کی کمپنیاں ہیں. انہوں نے 2008 سے پہلے آپ دیکھیے کہ پاکستان کے جتنے بھی معاشی اشاریے تھے وہ ویتنام سے کہیں بہتر تھے. اچھا. 2008 میں آ کے ویتنام نے ساری کی ساری اسٹیٹ اون انٹرپرائز جو ہیں وہ پرائیویٹائز کر دی. انہوں نے مکمل طور پہ کسی بھی اکنامک سیکٹر میں حکومت کی مداخلت ختم کر دی. They gave it to the private sector. It is forces of demand and supply. آپ نے کتنا گنا اگانا ہے, آپ نے کتنی گندم اگانی ہے, آپ نے کتنی مکئی اگانی ہے, let the forces of demand and supply determine that. ہم قیمت نہیں بتائیں گے کہ آپ نے گندم کی قیمت یہ رکھنی ہے, اور پھر ایک ہم ادارہ بنائیں گے پاسکو کے نام سے, اور وہ آپ سے ساری گندم خریدے گا. سال کے بعد ہمیں پاسکو بتائے گا جی کہ 700 ارب روپے کا نقصان کر دیا ہے, اس میں چوری بھی ہوتی ہے. تو ویتنام 2008 کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کی معاشی اشارے جو سارے کے سارے پاکستان سے انفیریئر تھے وہ سارے کے سارے سپیریئر ہو. ٹھیک. اچھا, ایک چیز ذرا سمجھائیے گا, جب پرائسز کی بات آئے گی تو پرائیویٹ سیکٹر اس کو پرائس کو کیسے مینج کرے گا؟ کیونکہ یہ نہ ہو کہ ایک فیئر ہوتا ہے نا, ڈیفینیٹلی دیر مسٹ بی اے فیئر کہ جناب یہ پرائسز اتنی ہائی نہ ہو جائے, کہ ہائپ اتنی زیادہ نہ بن جائے پرائسز کی کہ اس کو کنٹرول کرنا ہی مشکل ہو جائے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے, یا حکومت کے لیے پریشانی بن جائے. اس وقت جو آپ نے فیئر ایلیمنٹ, خوف, ڈر, جتنی بھی بیوروکریسی ہے, حکومت کی جو بیوروکریٹس ہیں ان کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈی ریگولیٹ کر دو, تو وہ ایگزیکٹلی یہی بات کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک. کہ بھائی گندم اگنا بند ہو جائے گی, بہت مہنگی ہو جائے گی, طوفان آ جائے گا, کسان جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. دیکھیے دنیا میں اس وقت 193 ممالک ہیں جو یونائیٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں. آپ کو معاشی تاریخ میں کوئی ایک ایگزامپل بھی ایسی نہیں ملتی کہ ڈی ریگولیشن کے نتیجے میں یا تو آپ کے پاس اس کی کوانٹٹی کم ہو جائے,
اور یا اس کی پرائسز جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگے. اوکے دیکھیے یہ ایک نیچرل طریقہ ہے. اگر پاکستان کے جو کارٹلز ہم نے بنا رکھے ہیں, دیکھیے اس وقت چینی کا کارٹل چل رہا ہے, ہمارے ہاں بجلی کا بہت بڑا اور طاقتور کارٹل ہے, ہمارے یہاں کھاد کا کارٹل ہے, ہمارے ہاں آٹو موبائل جو گاڑیاں بناتے ہیں ان کا کارٹل ہے. اس کی وجہ سے پاکستانی جو صارفین ہیں, جو 22 کروڑ عوام ہیں, ان کے لیے قیمتیں کبھی نیچے نہیں آ پاتی. تو یہاں پہ منتقلی ہوتی ہے, آپ کی اور میری جیب سے دولت نکلتی ہے اور ان کارٹلز کی جیب میں چلی جاتی. ویتنام نے یہی کیا کہ سب کارٹلز کو توڑ دیا. دنیا بھر میں کمپیٹ کرنے دیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کو آدھی قیمت میں چینی برازیل سے مل رہی ہے تو کراچی میں بے شمار ٹریڈرز بیٹھے ہیں کہ جب پاکستان میں اگر تو قلت آئے گی چینی کی, یا یہاں کا کارٹل جو ہے اس کی قیمت بڑھانے کی کوشش کرے گا, تو وہ برازیل سے چینی آدھی قیمت میں منگوا کے آپ کو بیچنا شروع کر دیں گے. قیمتیں کارٹل جو ہے وہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی, اور ڈالر کے بارے میں پوچھیں گے. ڈالر جو کہ ایک بے لگام گھوڑا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے ملک بوستان صاحب سے بھی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ملک بوستان صاحب, میں بار بار کہتا ہوں اس چیز کو اور دوبارہ ریپیٹ کروں گا اس چیز کو میں, کہ آپ نے کئی مہینے پہلے میرے شو میں کہا تھا کہ ڈالر ایک بے لگام گھوڑا ہے, اور اگر اس کو نہ روکا گیا, نہ سنبھالا گیا, اس کی لگامیں نہ کھینچی گئی تو یہ 200 سے بھی اوپر چلا جائے گا. ہوں تے 200 تو بھی اتنے چلا گیا, ہوں تے لگتا ہے 250 روپے تے بھی جا کے نہیں رکنا اس نے. ایسے ہی ہے؟ نہیں انشاءاللہ روکیں گے. ابھی رکا پڑا ہے 215 سے, دیکھو 205 پہ آیا تھا, آج دوسرے دن پھر تھوڑا سا بڑھ گیا, 208 پہ آ گیا. اور وہ وہی بیڈ لک کے آئی ایم ایف جو ہے ہمیں لکیریں نکلوا رہا ہے, لیکن کوئی چیز دینے کو تیار نہیں ہے. ہمارے جوتے ہمارے سر پہ مار رہے. تو ہمیں اس کو جب تک آئی ایم ایف کو راضی نہیں کریں گے, تو ہمارے جو دوست اور اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کھینچے ہوئے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ پہلے آئی ایم ایف کا گرین سگنل ہم دیں, تو وہ تیار بیٹھے ہیں. چائنا نے ایک بڑی مہربانی کی ہے, پاکستان بال ڈیفالٹ سے بچا ہے. اس نے $2.5 ارب رول اوور کیا ہے اور $2.3 ارب آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دی ہے, اور یہی ہماری ڈیفالٹ سے بچنے کی وجہ بنی ہے. اور سعودیہ نے اور قطر نے کہا ہے کہ ہم آپ کو $3 ارب کی اداری گیس اور ادارہ تیل دیں گے. یہ بھی بڑی اچھی خبر ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا چائنا اگر راضی ہو جاتا ہے ہم $7 ارب مزید پاکستان کو دیں گے. اور ورلڈ بینک اور ایشیا بینک نے بھی کہا ہے $21 ارب جو اگلے 3 سال میں انہوں نے دینے ہیں. انہوں نے بھی قسطیں روکی ہوئی, ساتھ $5 ارب سالانہ دینا ہوتا ہے انہوں نے. تو یہ بہت بڑے فنڈ ہیں, کوئی $35 ارب کے فنڈ ہیں جو کہ پاکستان کے ریزرو میں شامل ہونے ہیں. لیکن شرط وہی ہے کہ آئی ایم ایف ایگری کرے گا تو یہ لوگ دیں گے, ورنہ پھر بڑی مشکل ہو جائے گی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے. اچھا, یہ آپ کے خیال میں آئی ایم ایف جو ہے, جو آپ کا تجربہ ہے یا آپ کے پاس جو انٹیل ہے, اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ٹف ٹائم دے رہا ہے, سو اگر آپ کے خیال میں کب تک یہ ٹف ٹائم جو ہے ختم ہو سکتا ہے, یا کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو ابھی تک نہیں فالو کی گئی جس کی وجہ سے آئی ایم ایف ٹف ٹائم دے رہا ہے؟ جی دیکھو یہ 2019 میں گزشتہ حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات پہ تقریباً 30 روپے لیوی ٹیکس لگائیں گے اور تمام امپورٹ پہ 11% سیل ٹیکس لگائیں گے. تو انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا, جس سے 2019 سے ڈیلے ہوتے ہوتے جو ہے ابھی تک ڈیلے ہی چل رہا تھا. اور ابھی آ کے اس حکومت نے آ کے اس کو ٹیک اوور کیا, اور انہوں نے کہا جی ابھی انہوں نے اپنا مطالبہ بڑھا دیا کہ آپ 50 روپے لیوی ٹیکس لگائیں گے اور امپورٹ پہ 11% لگائیں گے. اور اسی طرح بجلی پہ, سوئی گیس پہ, سب چیزیں. وہ دیکھو ان کا کیا, ہماری حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے کے بجائے ہم آسان فیصلے کر لیتے ہیں. پیٹرول پہ قیمتیں بڑھانا, بجلی پہ قیمتیں بڑھانا, گیس پہ قیمتیں, بڑا آسان فیصلہ ہے کہ یوزر پہ آپ, کیونکہ آپ کے پاس کروڑوں یوزر ہیں آپ کے, اور آپ کو بیٹھے بٹھائے اربوں روپیہ مل جاتا ہے. تو آپ یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کون سے اور سیکٹر ہیں جنہیں ہمیں ٹیکس لگا کے اپنے ریونیو میں اضافہ کر سکتے ہیں. ابھی اس دفعہ ایف بی آر نے ریکارڈ قائم کیا, حالانکہ 6100 ارب کے انہوں نے کلیکشن کی ہے, لیکن 3100 تو اس میں وہ امپورٹ بل کے اوپر انہوں نے ڈیوٹیاں حاصل کی ہیں, جس کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھی ہے اور اکانومی بھی سلو ہوئی ہے, انفلیشن بھی بڑھا ہے اور انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ گئے. اور اسٹیٹ بینک نے کل آپ کے سامنے 15% کر دی ہے.
تو اسے ٹیکسٹائل والے تمام انڈسٹریاں چلا رہی ہیں کہ ہمارے ریجن میں دیکھو بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام میں جو ہے وہ 4 سے 5% ہے انٹرسٹ ریٹ. ہم اس طرح وہاں بجلی کا جب وہاں پر یونٹ 10 سے 12 روپے ہے تو ہم سستی لیبر اور سستی ایکسپورٹ کیسے مقابلہ کریں گے؟ سبسڈی بھی آپ ختم کر رہے ہیں، بجلی بھی ٹائم پہ نہیں دے رہے. یہ ویسے قطر نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم بہت جلد آپ کو اسی مہینے میں سپلائی دے دیں گے NLG کی. تو وہ اگر آ جاتی ہے تو ہماری جو اس وقت بڑی انڈسٹریاں بند پڑی ہیں اس کی ایکسپورٹ بھی دیکھا پچھلے مہینے $600 ملین کی کمی واقعی گیس نہ ہونے کی وجہ سے. تو میں نے حکومت کو بتایا بھی ہے کہ اس وقت LNG ہمیں بڑی سستی پڑتی ہے پٹرول کے نسبت. تقریباً $2.5 ارب ہمارے بچتے ہیں اور پٹرول میں اور ڈیزل میں تقریباً 50% کم میں پڑتی ہے. تو اب حکومت نے کہا کہ نجی شو کو بھی ہم الاؤ کریں کہ وہ بھی امپورٹ کریں. تو اس سے ہو سکتا ہے CNG جو تقریباً بہت بڑی انڈسٹری ہے 2300 پمپ جو بند پڑے ہیں وہ چل پڑیں گے. تو پاکستان کی اس سے GDP بھی بڑھے گا اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور حکومت کا ڈیمانڈ بھی کم ہوگی. بڑا اچھا فیصلہ ہے، جتنا جلدی اس میں میں عمل کر دیے زیادہ بہتر ہے. اچھا چلیں، مطلب آپ تو وہ پکچر دے رہے ہیں وچ از لائک ویری پازیٹیو ان دا ڈیز ٹو کم، بٹ سب چیزیں لنکڈ ہیں IMF کے ساتھ. سو اگر IMF آپ کو ریلیز کر دیتا ہے فنڈز اور اس کے بعد جو باقی $35 ارب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم لوگوں کو مل سکتے ہیں، سو اس میں آپ یہ ساری بوروڈ منی ہے، ایسی ہے نا جی، یہ بوروڈ منی ہے ساری. So if it is like borrowed money, تو how can we like disperse it in a proper way تاکہ یہ نہ ہو کہ 6 مہینے بعد سال بعد پھر سانو پھر کسی دا بوا کھٹکانا پہ جائے. یہ جو پچھلے 3 سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے. ایک سال کے لیے ابھی ہم جیسے اگلے سال ہم نے $23 ارب دینے اور ابھی سے ہم بیک اپ بنا رہے ہیں کہ ہم یہ کس طرح گزاریں گے. ہمارا مطلب اس وقت پوری مشینری حکومت کی پورے تھنک ٹینک اسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ یہ قرضہ ملے تو یہ قرضہ اتاریں کہیں ڈیفالٹ نہ کریں. تو مطلب بیک اپ بنا ہی نہیں رہے. بیک اپ بنانے کے لیے ہمیں سولر پہ جانا ہوگا، ونڈ پہ جانا ہوگا. سب سے بڑا بل ہمارا تقریباً $3 ارب ماہانہ جو ہے انرجی پہ جا رہا ہے، تو $36 ارب تو یہ بن جاتے ہیں. تو اس پہ سوچنا ہوگا کہ اس کا متبادل ہمارا سولر ہے، ونڈ ہے، کوئلہ ہے. کوئلہ ہمارے دیکھو نا تھر میں 185 ارب ٹن کا ذخائر ہیں جن کی انٹرنیشنل قیمت $25,000 ارب بنتی ہے. اور ان کے جو وہاں کے انتظامیہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کے لیے بھی تیار ہیں اور بجلی گھروں کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن طاقتور معافی ہمارا پاکستانی کوئلہ یوز کرنے دے نہیں رہی، باہر سے امپورٹ کر رہی ہے. تو ہمیں اس چیز کو بھی دور کرنا ہوگا. اس طرح ہماری گلگت بلتستان میں جو ہماری اللہ نے دیے جھیلیں اور وہاں آبشاریں ہیں اس سے ہم 2 لاکھ میگا واٹ ونڈ پاور سے اپنا ہائیڈرو پاور سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں. اس طرح سولر سے ہم 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم جو باہر کی کمپنی ہیں انہوں نے اتنے سخت معاہدے کیے ہوئے ہیں، وہ بجلی گھر ان کے چلے نہ چلیں آپ کو ان کو کرایہ دینا پڑتا ہے. تو یہ اس ناسور سے پاکستان کو جان چھڑانی پڑی ورنہ ہماری معیشت کو نکل جائے گا. اچھا تو پھر اس کا پرماننٹ حل کیا نکلا؟ پھر آپ کی سجیشن کیا ہے؟ واٹ از دا پرماننٹ سولوشن ٹو اٹ؟ دیکھیں میری جی شہباز شریف صاحب سے زوم میٹنگ ہوئی تھی اور میں نے انہیں 2-3 چیزوں پہ زور دینے کو کہا تھا. پہلا میں نے کہا کہ ہمیں امپورٹ بل کم کرنا ہوگا. انہوں نے وقتی طور پہ کوئی $600 ملین کی لگژری آئٹموں پہ 2 مہینے کی بل لگایا. اب کل ٹریڈ منسٹر کا بیان آ رہا تھا کہ نہیں ہم اس کو امپورٹ کو اب دوبارہ جاری کر دیں گے، ہم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے. جس کی وجہ سے جتنے بھی جو یہ ریٹ بڑھے 4 پہ پچھلے 2 دن میں ان کی بیان کی وجہ سے پڑے. اب حکومت کیا بیان دیتی ہے؟ اس کو لگژری آئٹم کو فی الحال 1 سال کی اگر ہم قربانی دے دیتے ہیں تو پاکستان کا $1 ارب، میں نے کہا جی مانا آپ لگژری آئٹم پہ بین لگا کے $12 ارب بچا لیں تو پاکستان کو جو ہے اور اس طرح ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے. ہماری جو میں جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری بڑی انڈسٹری کو بر وقت نہ تو بجلی مل رہی ہے نہ گیس مل رہی ہے، جس کی وجہ سے لارج اسکیل آرڈر جو ہے ہمارے خطرے میں پڑ گئے ہیں اور مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. تو حکومت کو اس کو بھی سوچنا ہوگا. ہماری ایکسپورٹ 1 ارب ہم بڑھا لیتے ہیں تو یہ ہم مطلب $24 ارب کا ہمارا ارینجمنٹ ہوتا ہے. اگر IMF اللہ نہ کرے آپ کو قرضہ نہیں بھی دیتا تو آپ اپنے پاؤں میں کھڑنے سے ابھی جو ہے سوچ لیں تو آپ بچ سکتے ہیں. اور ہمیں ویلی آئٹم زراعت دیکھنا، ہمارے $4 ارب کا خوردنی تیل ہم منگوا رہے ہیں، $12 ارب کی تو ہم کھانے پینے گندم اور یہ چیزیں منگا رہے ہیں. تو ہمیں اس کو بھی اپنی زراعت کو پروموٹ کرنا ہوگا. یہی ہمارا دیکھو زراعت 3 مہینے میں رزلٹ دیتی ہے، 6 مہینے میں رزلٹ دیتی ہے. تو باقی جتنی بھی انڈسٹری لگاتے ہیں ابھی آپ نے پچھلی حکومت نے
5 अरब डॉलर की इंडस्ट्री तो मंगवा ली, लेकिन आप उसको लगाने में चलाने में आपको 5 से 10 साल लग जाएंगे। तो आपके 5 अरब डॉलर तो चले गए ना। आप इस काबिल ही नहीं है कि हम अपने रिजर्व में से अभी इस चीज़ों पे खर्च करें। अभी तो हमने रिजर्व को बिल्ड करके कम से कम 40 अरब डॉलर तक ले जाना है, तभी पाकिस्तान जो है, जो आप बातें कह रहे हैं ना, जो हम कर्जा लें उसे हम लोन की बजाय हम इंडस्ट्री पे लगाएं तो फिर हम लगाने के काबिल हो जाएंगे। ओके अच्छा चलें, ये सिनेरियो अगर IMF आपको रिलीज दे देता है, आपको जो अरब ममालिक हैं वो तकरीबन 35 अरब डॉलर भी दे देते हैं, अगर हम पॉजिटिव साइड पे सोचें तो उस वक्त उस सिनेरियो में डॉलर की कीमत कहाँ पे जाके रुकेगी? देखो डॉलर की कीमत ये जितनी भी है, अभी डॉलर की एक्चुअल कीमत जो है थी वो देखो इस साल डॉलर ने अगस्त के बाद, अभी अगस्त से समझो 10 महीने में तकरीबन 50 रुपए का इजाफा हो गया, और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 63% महंगाई हुई है, बाकी सेक्टर में 20% 30%। तो यही बदनामी का हुकूमत, दोनों हुकूमतों की बदनामी का बयास बना है। तो ये हमें डॉलर को अगर नहीं रखे तो ऑटोमेटिकली हम तो 80% चीजें इम्पोर्ट करके बेच रहे हैं, तो वो डॉलर फंस के 100 रुपए का होता है, अभी 200 का, तो वो चीज 200 की होगी, महंगाई बढ़ेगी, हुकूमत की बदनामी भी होगी, और हमारी जो इस वक्त बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे बिजनेसमैन को कर्जे महंगे मिलेंगे तो वो कैसे मुकाबला करेगा दुनिया का, जहां एक तरफ आपको 5% आपके मुकाबला हरीफों को मिल रहा है और आपको बंदे को मिल रहा है 15%, तो सस्ती एक्सपोर्ट कैसे वो हो, मतलब कर ही नहीं सकता। तो हमें इन चीजों को सोचना है। इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए रुपए को मुस्तहकम करना जरूरी है, वरना आप तरक्की नहीं कर सकते। हाँ, हमारी सिर्फ एक्सपोर्ट होती है, इम्पोर्ट ना होती, फिर हमारी महंगाई नहीं बढ़ती, लोगों को फायदा होता है। उल्टा हम वही चीजें इम्पोर्ट करके फिर ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें इस चीज को भी देखना होगा। अभी आपके ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर कहाँ तक जा सकता है मलिक साहब? जब फंड मिल जाएंगे तब इमीडिएटली जो 190 तक जाएगा, और उसके बाद 185 तक 80 तक जा सकते, वहीं से बढ़े और वहीं वापस जा सकते हैं। यही इसका फिलहाल लेवल बन रहा है। अगर हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ा लेते हैं, ज़राअत को एक्सटेंड कर लेते हैं, इम्पोर्ट कम कर लेते हैं, तो फिर और भी कम हो सकता है। फारूक सलीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मलक बोस्तान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वकीवी बोर्ड ट्रस्ट के चेयरमैन रह चुके आसिफ हाशमी, उनके साथ क्या क्या ज्यादतियां हुई। एक ब्रेक के बाद नैब की वजह से कुछ ऐसी भी लोगों ने सफर किया जो अननेसेसरी सफर किया उन लोगों ने, और उनका टाइम, उनका वक्त जो बर्बाद हुआ, जो वेस्ट हुआ, और जिसकी वजह से उन्होंने सारी जिंदगी उनकी जो है उल्टी सीधी हो गई, गड़बड़ हो गई। उसमें सोसाइटी में वो कैसे उसको किस तरीके से उस टाइम को वापस ला सकेंगे, अपनी जिंदगियों में वो टाइम कैसे वो वापस ला सकेंगे, और किस तरीके से वो मैनेज कर सकेंगे इन द डेज टू कम, उस पर हम बात करना चाहेंगे। एक एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर से सियासत करते रहे आसिफ हाशमी साहब, वक्फी बोर्ड ट्रस्ट के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने भी अननेसेसरी हीट फेस की नैब की। वो जो हीट फेस की उन्होंने और अननेसेसरी हीट फेस की, उस पे उनकी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और सोसाइटी में आज वो किस जगह खड़े हैं, क्या उन्होंने जो सफर किया, और अननेसेसरी मैं बार बार कह रहा हूं सफर किया, क्या उनका वक्त वापस आ सकेगा जो उन्होंने हीट फेस की, नैब की, उस पर हम बात करना चाहेंगे। आसिफ हाशमी साहब हैं कैसे आप? अल्लाह का फजल है जी, बहुत शुक्र है। और अभी मैं आपको ये बात बताऊं कि नैब के साथ साथ जब नैब से मुझे बरी हुआ हूं तो मुझे फिर दोबारा एक कुछ झूठे केसेस में, जिस जमाने में मैं चेयरमैन भी नहीं था, उसमें भी गिरफ्तार कर लिया था, और 5 महीने इस गर्मी में रह के आया हूँ। अभी बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा फजल है अल्लाह ताला का। तो आपकी जो बात है वो बिल्कुल सच है कि इन्होंने मुझे बिला जवाज इतने सारे केसेस में, जब मैं मुल्क में भी नहीं था, तो केस रजिस्टर करा दिए। और एक मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने बार बार ये मेरे अखबार में पढ़ के कि मैं वापस आना चाहता हूँ, ये मुझे पासपोर्ट नहीं दे रहे, तो मेरे लिए उन्होंने कहा कि आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, आप वापस आ जाएं। खैर जब मैं वापस आ गया तो उन्होंने उसी मेरी बात नहीं सुनी और मुझे अरेस्ट करा दिया, और मैं 2 साल तक नैब के केसेस में एक कैंप जेल के अंदर रहा। और बेइंतहा सख्तियाँ ऐसी कि जी बिजली बंद कर देनी, 6-6 घंटे ना आनी, और कई मुश्किलात। फिर जेल तो जेल होता है, और जब एक इंसान को पता हो कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके अंदर इन्होंने मुझे जेल में किया हुआ है और मुझे तारीखें भुगतनी हैं और मुश्किलात करनी हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने मेरा एक केस बनाया था जी नौकरियों का,
کہ جی انہوں نے نوکریاں دی ہیں، بہت زیادہ نوکریاں دی ہیں. دیکھیں میں نے میرے ایکٹ میں ہے کہ آپ نے نئے کالجز بنانے، اسکولز بنانے، ہاسپٹلز بنانے. تو جب میں نے ہم پہلے سے بھی کالجز، اسکولز اور ہاسپٹل تھے، لیکن جب میں نے اسکولز اور کالجز بنائے، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کالج بنایا، ڈاکٹر متین فاطمہ ہائی اسکول بنایا، اور پہلے سے جو موجود تھے نواز شریف ہائی اسکول، عائشہ صدیقہ ہائی اسکول، ٹرسٹ ماڈل، ان سارے کالجز کو میں نے ڈبل شفٹیں کی کیونکہ اسٹوڈنٹس کی بھرمار تھی اور جگہ نہیں تھی. تو ڈبل شفٹ کی، جب ڈبل شفٹ کی تو ادھر ٹیچر رکھنے پڑے، جب نئے کالجز اسکولز بنائے تو ادھر ٹیچر رکھنے پڑے. دیکھیں جرم میرا یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے کوئی انلیگل کام کیا، آپ نے ایم اے کے بدلے بی اے ٹیچر رکھ لی، آپ نے اردو کے بدلے انگلش کی ٹیچر رکھ لی، ہم نیا کامرس سبجیکٹ انوینٹ کیا میں نے، وہ ایک بہت بڑا سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر کئی اور ٹیچرز رکھ لیں. تو وہ الزام تھا ہی نہیں، بس آپ نے اتنے ملازم رکھ لیے، اتنے نقصان ہو گیا. اور پھر بھی وہ کام تھی، بعد میں یہ لوگ رکھتے رہے. اور ایک تو یہ تھا کوئی لیگل کام اس میں نہیں ہوا. پھر دوسری طرف جو دفتر کے وہ تھے ملازم، وہ ہم نے نئے سیکٹرز بنائے تھے، نئے ایڈمنسٹریٹر رکھنے پڑے تھے، ادھر نئی سٹاف رکھنا تھا، پھر وہاں نوکری رکھی. تو نوکری جو تھی لیگل طریقے پہ رکھی گئی. جاب انوینٹ کی، جاب کیوں نہ انوینٹ کریں. ادھر اتنی بے روزگاری ہے کہ اگر آپ جیل میں آ کے دیکھیں تو جو ایم اے پاس، بی اے پاس لڑکے ہیں وہ موبائل چوری اور موبائل چھیننے میں اندر ہیں. وہ اب اس قصوں میں نہیں جاؤں گا، وہ بھی بہت ضروری ہے کسی وقت بتانا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کے لیے میرے اوپر کیس بنا دیا تھا. انویسٹمنٹ کا کیس جب چیک کیا تو وہ پہلے ہائی کورٹ سے بھی کلیئر ہو چکا تھا. پھر انہوں نے بھی چیک کیا، ایک ذرہ ایک چیز چیک کی، اس میں بھی کچھ نہیں ملا. پھر الاٹمنٹ آف پلاٹس کا کیس تھا، اس کے اندر جج صاحب نے خود بھی لکھا کہ چیئرمین کے پاس، آصف ہاشمی کے پاس 10% ڈسکریشنری پاور تھی، جس میں وہ اپنے لیے بھی پلاٹ لے سکتے تھے اور کسی کو بھی دے سکتے تھے. فیصلے میں لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے نہ خود پلاٹ لیا نہ کسی کو پلاٹ دیا. اور جو باقی پلاٹ گورنمنٹ آفیسرز کو ملے، جو ہمارے دفتر کے جو ہر 1976 سے مل رہے تھے، وہ پلاٹ جو ہیں وہ ایک کمیٹی انہوں نے بنائی تھی، اس کمیٹی میں نے دیے تھے. اس میں چیئرمین آصف ہاشمی کا کوئی واسطہ نہیں تھا. انہوں نے ساری نوک پلک چیک کر کے کہ کوئی غلط نہ ملے تو دے دیا تھا. جج صاحب نے پوچھا غلطی کہاں ہوئی ہے، کیس بنایا تم نے؟ وہ کوئی جواب نہیں تھا پھر ان کے پاس. الٹیمیٹلی چاروں کیسز میرے جو تھے نیب والے، جس میں میرے 2 سال جیل میں بھی رہا، 10 سال کیسز بھی چلے، اس میں باعزت بری ہو گیا. اور مبارک دینے والوں میں وہ پروسیکیوٹر صاحب بھی تھے اور باقی جج صاحب بھی تھے، اور وہ کہہ رہے تھے ہاں زیادتی تو ہوئی ہے آپ کے ساتھ، بہت زیادتی ہوئی ہے. تو جب آپ ایک شخص کو 2 سال کے لیے جیل میں کر دیتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، پہلے آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر جب جوڈیشل ہوتے ہیں تو پھر آپ جیل جاتے ہیں. تو رانا صاحب بات یہ ہے کہ اگر اس طرح یہ ہوتا رہے گا. آصف ہاشمی صاحب بات یہ ہے، آپ نے تو بتایا کہ آپ کے پاس 4 کیسز آپ پہ بنے، چاروں کیسز میں آپ بری ہو گئے اور آپ پہ کوئی چیز، کوئی بدعنوانی پروف نہیں ہوئی. بٹ دا پوائنٹ از کہ جو 2 سال 4 سال کا عرصہ آپ نے ہیٹ فیس کی اور جس طریقے سے آپ ہیٹ فیس کرتے رہے، وہ ٹائم آپ کو واپس تو نہیں مل سکتا. وہ ڈیمیج جو ہوا آپ کی زندگی کا، وہ جو زندگی میں آپ کو ڈیمیج فیس کرنا پڑا، وہ تو واپس آپ کو نہیں مل سکتا. جی بالکل. آپ یہ دیکھ لیں کہ جن کی فیملیز ہوتی ہیں، ان کی بیٹیوں کی سسرال ہوتی ہے، دوسرے ہوتے ہیں، ادھر ان کی فیلنگز کیسی ہوتی ہوں گی کہ ان کا باپ جو ہے وہ ایک کرپٹ آدمی ہے. اور آپ یقین کریں کہ جب ابھی میں نے ای سی ایل سے میرا نام نکلا اور پاسپورٹ بنا، تو جو ڈائریکٹر ایف آئی اے تھے، اب دوسرے میں بات کر رہا ہوں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ میرے اوپر پریشر ہے آپ کو اریسٹ کرنے کا. میں نے کہا آپ نے پہلے بھی ایف آئی اے میں کیس بنایا ہے، میرے اوپر ایک 34,000 کا کیس بنایا کہ آپ نے 32 کروڑ بانٹے ہیں، اس میں 34,000 نہیں مل رہے. تو میں نے کہا آپ جو انگوٹھے لگے ہوئے ہیں ان کو نادرا سے چیک کرائیں. اور کیا چیئرمین پیسے بانٹتا ہے؟ چیئرمین تو سینکشن کرتا ہے نا. آپ کے ساتھ اتنی محبت کیوں ہے؟ یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. اس دفعہ جو مجھے بتایا گیا، میں نے دوسرے لوگوں سے پوچھا، کیونکہ وہ
مجھے باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے جی ہمیں بڑا افسوس ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کے اوپر ایک کیس بھی نہیں بنتا، اس پہ تو آپ نے سائن ہی نہیں کیے، اس کے اوپر تو آپ تھے ہی نہیں اس زمانے میں چیئرمین، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے اوپر بہت پریشر ہے، ڈائریکٹر صاحب کا ایک قصور نہیں ہے، ان کے اوپر پریشر ہے۔ تو میں کہتا کس کا پریشر ہے؟ کہتے ہیں ہاشمی صاحب پتہ نہیں، ایک تو 27 کو بلاول صاحب جلوس نکال رہے ہیں تو وہ شاید آپ اپنے بندے آپ کے پاس بہت ہیں وہ لے۔ میں نے کہا یار یہ بھی کوئی بات ہے؟ مجھے تم بتاؤ یار، میں نہیں جاتا لیکن یہ تو حرکتیں نہ کرو۔ اور آپ یقین کریں زمین میں سلا دیا، وہ جو ایف آئی اے کی جو وہ ہے جس میں آپ مریض اس کو رکھتے ہیں، اس کے بعد باتھ روم میں کوئی چھت نہیں، باتھ روم میں کوئی دروازہ نہیں، اس میں کتنے سارے لوگ ہیں، اور کرونا کا میں مریض ختم ہوا تھا ادھر، اور کرینا کا ایک مریض تھا، دوسرے تھے۔ آپ یقین کریں پھر جب جیل میں گیا ہوں تو جیل میں جس کمرے میں پہلے رکھا ہے 112 لوگ اور ایک باتھ روم، اور آپ کے تہجد کے لیے اٹھے تب بھی تہجد کے وقت بھی 40 لوگوں کی لائن، فجر کے وقت بھی، دوسرے وقتوں میں چلیں جب صبح ہو جاتی تھی تو باہر بھی باتھ روم تھے، لیکن رات کے وقت یہ حال تھا۔ اور بغیر جرم کے، بغیر کسی جرم کے، جو میرے زمانے میں تھا نہیں چیئرمین، اور وہ جو بات کے کہے میں وہ بھی انلیگل نہیں تھے، لیکن جس چیئرمین نے بھی کیے تھے، لیکن انہوں نے مجھے اندر کر دیا۔ 5 مہینے میں رمضان میں عید میں اندر رہا، اور پہلے 2 سال میں بھی میں نے 2 رمضان اور 4 عیدیں اندر ہی گزاری تھی۔ تو آج تک آپ پہ جتنے بھی کیسز بنے ان میں کوئی بھی کیس پروف نہیں ہوا؟ اس میں کسی بھی کیس میں آپ پہ کوئی نہیں ہوا، الزامات تو جو لگے تھے آپ پہ بالکل نہیں ہوا، وہ کوئی بھی پروف نہیں ملا اس میں؟ بالکل نہیں۔ اور جو ایف آئی اے میں بھی جو کیس میرے کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، جو میں بری ہوتا جا رہا ہوں، آپ یقین کریں کہ جس کیس میں انہوں نے مجھے لکھا کہ یہ تو بے قصور ہیں اور ان کا تو قصور ہی نہیں ہے، یہ تو فلانے فیڈرل سیکرٹری نے آرڈر کیے تھے، فلانا پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر انہوں نے مجھے ریڈ نوٹسز بھیجے۔ انہوں نے انٹرپول نے ان کو کہا کہ ہاں آپ نے غلط آدمی کو آپ نے کیس بنایا ہے، آئندہ ایسا کیس نہیں بننا چاہیے۔ ہمارا کمپیوٹر آج کے بعد یہ نام جو ہے سید آصف ہاشمی کا نام کمپیوٹر نہیں جانتا، آج کے بعد یہ اس میں فیڈ نہیں ہو سکے گا نام، ہمارے سارے گیٹ سے یہ نام ختم ہو گیا ہے۔ اوکے ٹھیک۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے دبئی میں پکڑا دیا تھا، وہ دبئی کے جج نے بھی مجھے انہوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں بھیجوں گا۔ ٹھیک ہے آصف ہاشمی صاحب، کچھ کیسز آپ پہ ایسے بنائے گئے جب آپ چیئرمین نہیں بھی تھے، اس سے پہلے بھی کیسز آپ پہ ڈال دیے گئے، وچ از ویری ویری انفارچونیٹ، اور آپ پہ جتنے کے الزامات لگے 4 کیسز آپ پہ بنائے گئے وہ بھی پروف نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی آپ نے جتنی ہیٹ فیس کی اس کے لیے ہم صرف آپ کی آواز ہی اٹھا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا آصف ہاشمی صاحب۔ رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔